اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا کے نکل جاتا ہے، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کرے تو پھر اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو چل رہا تھا، اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے کس طرح ان کے غار کا انتظام کیا کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا ایسا نظام بنایا، ایسا سسٹم کیا کہ ان کا جو غار کا منہ تھا وہ نارتھ کی طرف یعنی شمال کی طرف اس کا منہ تھا، تو جب سورج چڑھتا تھا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی تھی اور غروب کے وقت بائیں طرف ہو جاتی تھی۔ ان کے بدن غار کے جو کشادہ حصہ تھا اس میں سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ تھے، یعنی سورج جب نکلتا تھا تو کٹ کر نکلتا تھا، تو روشنی تو ان کو ملتی تھی لیکن سورج کی جو تیز جو ڈائریکٹ کرنیں پڑتی ہیں، شعائیں پڑتی ہیں، ان سے وہ محفوظ رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ انتظام کیا۔ اب یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں پر فہو المہتد، یہ اس کو عربی زبان میں حصر کہتے ہیں، یعنی یہ معرفہ کے بعد جب خبر ہو اور معرفہ ہو تو پھر ہوا ہے اور هو المہتد، تو اس کو کہتے ہیں حصر، یعنی کہ بس وہی ہدایت یافتہ ہے، یعنی جسے اللہ سیدھی راہ پر چلائے سو وہی سیدھی راہ پانے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی، پھر اعلان حق کی ہمت دی، کیونکہ اعلان حق کی ہمت ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر ہجرت کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد غار میں جانے کا راستہ انہیں دکھایا، اور جب وہ اس غار کے اندر پہنچ گئے تو زندہ رہنے کے لیے دھوپ اور ہوا کی جتنی ضرورت تھی وہ ان کو پہنچائی، اور اس طرح وہ لوگوں کی نگاہوں سے اور دشمنوں کی پکڑ سے وہ بچے رہے، محفوظ رہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ان کی کیسے حفاظت کرتا ہے اور کیسے ان کی مدد کرتا ہے، اور کس طریقے سے ان کی دنیاوی اور آخری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے لیے راستے بناتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ رب العزت کا انعام ہے، جو وہ دنیا میں کھڑے ہوئے کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، بدعات کے مقابلے میں، اور حق بات انہوں نے کہی، صاف بات انہوں نے کہی، جو بات اللہ نے کہی، جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی، اس بات کو دوسروں تک پیش کیا، اور جو جھوٹ گڑھا گیا ہے، جو جھوٹ پھیلایا گیا، بدعات پھیلائی گئی، شرک کی باتیں پھیلائی گئی، ان سب کے بالمقابل کھڑے ہونا، اور اس کے بعد اس کا انکار کرنا، اور یہ بتانا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا ہے اور لوگوں کی بنائی ہوئی بدعات اور رسوم اور رواج کیا ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی آسان نہیں ہے، اس کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو فرمایا کہ یہ حق کی جو توفیق ہوتی ہے، اعلان حق کی جو توفیق ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر انعام ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد، مرنے کے بعد آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔